اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تو کیا ہوتا ہے؟ درود شریف کے فضائل تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے، لیکن شاید اس بارے میں بہت کم جانتے ہوں گے کہ درود نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں درود نہ پڑھنے کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ درود السلام کے فضائل بے شمار ہیں۔ میں یہاں آپ کی بہترین تفہیم کے لیے قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 کا مفہوم رکھتی ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہے اور اہل ایمان کو بھی درود السلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے تو یہ بات واضح ہو گئی، جبکہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی، پریشانیوں کا حل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قربت کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ جیسے درود شریف بھیجنے کے فضائل بے شمار ہیں، تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہیں بھیجتا، اسے حدیث میں بخیل قرار دیا گیا ہے۔ اس شخص کے لیے رحمت سے دوری، بدبختی، جنت کے راستے سے بھٹک جانا اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا جیسے نقصانات بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین بھی کہا۔ توبہ توبہ، اس شخص کی ہلاکت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ علماء کرام کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو کم از کم ایک بار درود بھیجنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا واجب ہے اور اس کے بغیر نماز صحیح ادا نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریکیوں میں بھٹکی ہوئی عقلوں کو ہدایت کا نور بخشا، اندھی آنکھوں کو بصیرت عطا کی اور بہرے کانوں کو حق کی آواز سننے کی قوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت سے سوئی ہوئی عقلیں بیدار ہوئیں اور انسانیت ذلت اور گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے بہت زیادہ درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے حاصل کرنے والے کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے اور وہ درود نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال براہ راست نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سا استفسار معلوم ہوتا ہے، مگر اس کی گہرائی میں حکمتوں کے وسیع و عریض سمندر اور روحانی حقائق پوشیدہ ہیں۔ یوں سمجھیے کہ سوال محض ایک فقہی مسئلے تک محدود نہیں، بلکہ ایک شخص کی روحانی حالت، اس کے ایمان کی گہرائی اور اللہ اور اس کے رسول سے اس کے تعلق کا راز ہے۔ اس سوال پر غور فکر کرنا درود شریف کے عمل کو محض ایک رسم سے ہٹا کر روحانی معاملے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی روحانی ترقی اور ایمان کی مضبوطی کے بارے میں خود احتسابی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس لیے جانا کہ اس عمل کو نظر انداز کرنے کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے اور اس عظیم عبادت کے کیا فضائل و برکات ہیں۔ درود شریف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے
دیتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت پر غور کرنے سے ایک نہایت اہم حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درود بھیجنے کا حکم دینے سے پہلے خود اپنے اور اپنے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور عزت ہی بے مثال ہے۔ جس کام کا حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بھی انجام دیتا ہے اور اس کے نورانی مخلوق بھی، فرشتے اس میں شریک ہیں۔ یہ درود شریف کا ایک عام حکم سے ہٹ کر ایک الہی عمل میں شرکت کی دعوت بنا دیتا ہے، جس سے اس کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کے اس واضح حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، یعنی تحیات جو پڑھتے ہیں، صلوات کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ درود ابراہیمی کا تمام درودوں میں افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے تھے۔ تو پس درود ابراہیمی پر یہ زور دینا کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہ روزانہ کی نمازوں کا حصہ ہے، اسے دیگر درودوں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ فقہی اعتبار سے درود پاک پڑھنا اور ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مزید برآں کسی بھی مجلس میں جب ایک سے زیادہ بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کم از کم ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن جب کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود نہیں بھیجتا تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس عمل کو نظر انداز کرنے والے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں جو اس کی سنگینی کو واضح کرتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو بخیل یعنی کنجوس قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ بخول صرف مال کا نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑا بخول تو یہ ہے کہ انسان اپنے سب سے بڑے محسن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں بھی کوتاہی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں، اتنے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس تناظر میں بخیل کو صرف مالی کنجوسی کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی کمزوری کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجیں۔ درود نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دعاؤں کی قبولیت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے آدمی کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہماری دعائیں جو ہماری امیدوں کا سہارا ہوتی ہیں صرف ایک چھوٹے سے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے معلق رہ جاتی ہیں۔ درود کی عدم موجودگی کی وجہ سے دعاؤں کا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہنا، اس عمل عبادت اور کسی کی دعاؤں کی تاثیر کے درمیان براہ راست سبب و اثر کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ تو پس یہ بتانا ہے کہ درود شریف ایک الگ عبادت نہیں مگر دیگر عبادت خاص طور پر دعا کے لیے اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے جو اس کے بنیادی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنے یا جب بھی اس سے موقع ملے گا وہ کثرت درود سلام بھیجے گا۔ یہ نہ صرف دنیاوی اور اخروی مشکلات کا حل ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت کا عملی اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بے پناہ فضائل و برکات سے نوازے۔ اور آخر میں ہے کہ نہ پڑھا جس نے درود کبھی، خود پہ کر بیٹھا وہ ظلم عجیب۔ شکریہ۔